ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین. اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہ بطول. مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. معزز علماء کرام و نوجوانان اہل سنت، آج کی یہ عظیم الشان محفل شان اہل بیت و شہداء کربلا جامع مسجد حضرت بلال دہپال کلام جاری و ساری ہے. ہم اور آپ اس محفل میں شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، شرکت کرنا قبول فرمائے. اس پرفتن دور میں اگر آپ اس مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر آئے ہیں تو یہ آپ کی اہل بیت سے، خاندان اہل بیت سے محبت ہے. اور یقیناً ہم اس محبت کو مزید اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ انتہائی پرفتن دور چل رہا ہے. ان محافلوں کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم آئے، بیٹھے اور چلے گئے. ان محافلوں سے ہم یہ سبق سیکھیں کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو بھی زندہ کرنا ہے. شہداء کربلا کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کے عظیم کردار کو بھی یاد رکھنا ہے، اور خاندان اہل بیت کی عظمت اور شان سنتے ہوئے ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ خاندان اہل بیت نے جس عظیم کاز کے لیے، جس عظیم مشن کے لیے قربانی دی ہے، کیا وہ ہمیں عظیم مشن بھی یاد ہے کہ نہیں، وہ مقصد یاد ہے کہ نہیں کہ یہ خاندان اہل بیت کا قافلہ کیوں لٹا، یہ عظیم قربانی کیوں پیش کی گئی، اور وطن کس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا. بس مقصد صرف یہی. عزیز اور محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری محفلیں جب رسماً نہیں ہوں گی نا تو انشاءاللہ ہم ان محفلوں سے بہت کچھ سیکھیں گے. اگر ہم صرف رسماً کسی کے لیے آ گئے، کوئی کسی کے لیے آ گیا، کوئی میرے لیے آ گیا، کوئی قاری سعید احمد کے لیے، کوئی کسی کے لیے، تو اس سے ہم کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. ہم نے صرف اپنے مین مقصد کو مرکوز رکھنا ہے کہ ہم ان محافلوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں. اس پرفتن دور میں عزیزان محترم، جہاں ہر طرف سے یلغار ہے، اور خصوصاً اہل سنت، مسلک اہل سنت پر جو اٹیک ہو رہے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اہل سنت کے عقائد پر، نظریات پر کس طرح اٹیک ہو رہا ہے، اور اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر کس طرح تبرہ کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر کس طرح تبرہ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے عزیزان محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف ہم عظمت اور شان سن کر چلے نہ جائیں، بلکہ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد ایسی کسی محفل میں نہیں جانا جس محفل میں صحابہ کی گستاخی کی جاتی ہو، اور ایسی کسی محفل میں نہیں جانا جس محفل میں اہل بیت کی گستاخی کی جاتی ہو، اور ایسی کسی محفل میں نہیں جانا جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اعتراض کیے جاتے ہیں. یہی اصل ایمانی غیرت ہے. ہم اپنی قومیت پر تو بڑی غیرت کرتے ہیں، ہم اپنے علاقے پر، اپنے وطن پر تو بڑی غیرت دکھاتے ہیں، لیکن میرے ساتھیوں، جب وطن اور جب ایمان کی باری آتی ہے اور اسلام کی باری آتی ہے، کہتے ہیں بس سب برابر ہیں. اس طرح نہیں ہے میرے ساتھیوں. یہ
اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ 72-73 ٹولے بننے ہیں۔ اب اگر کوئی صلح کلی بن کے سب کو یکجا کرنا چاہتا ہے وہ اس کا اپنا ذہن ہوگا، لیکن آپ نے اپنے مرکز کی طرف نگاہ رکھنی ہے اور اپنے نظریہ اہل سنت کو تھام کے رکھنا ہے۔ نظریہ اہل سنت یہ ہے، نظریہ اہل سنت یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ بلند آواز سے یہ سبحان اللہ۔ ہمیں اکابر پہلے بتا گئے کہ صحابہ کی محبت کیا ہے، اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ اب کسی ذاکر سے ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملا سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اکابر بتا گئے، محدثین بتا گئے کہ کس طرح صحابہ کی عظمت بیان کرنی ہے اور کس طرح اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بس اپنے اندر وہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے اور اپنے ایمان کو اجاگر کیجئے کہ ہمارا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس جگہ جائیں جہاں اہل بیت کی گستاخی کی جاتی ہو، کیا ہمارا ایمان اجازت دیتا ہے کہ ہم اس جگہ جائیں جہاں صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہو، کیا ہمارا ایمان اس بات کی گواہی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس جگہ جائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیے جاتے ہو۔ یارو اگر بات میرے باپ کی ہو، بات میرے خاندان کی ہو، بات میرے عزیز و اقارب کی ہو تو میں وہ گلی چھوڑ دیتا ہوں، وہ محلہ چھوڑ دیتا ہوں کہ اس میں وہ ایسا بندہ رہتا ہے جو میرے باپ کے خلاف بولتا ہے، اس محلے میں ایسا شخص رہتا ہے جو میری قومیت کے خلاف بولتا ہے، اس محلے میں ایسا شخص رہتا ہے جو میری برادری کے خلاف ہے۔ وہ گلی ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ محلہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ تعلق چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوستی توڑ دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی گستاخیاں بھی کرتے رہے، صحابہ کی گستاخیاں بھی کرتے رہے، اہل بیت کی شان میں بھی بکواس کرتے رہے، کوئی سبیل کو حرام لکھتا رہے، کوئی معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات کو حرام لکھے، کوئی شہداء کربلا کے سبیل کو خیرات کو حرام لکھے، تو پھر ہم ان کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنی خیرات نظریات مبارک ہو، ہمیں اہل بیت کی محبت مبارک ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، میرے ساتھیوں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اہل سنت کو بیدار ہونا ہوگا، اہل سنت کو بیدار ہونا ہوگا۔ یہ کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، یہ میری بات کان کھول کر سن لے کہ مرتے دم تک اگر ہم نے اہل سنت کا علم اٹھایا ہے، مرتے دم تک اہل سنت کے نظریات پر پہرا دیا ہے تو ہماری یہ سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، ہمارا گلا تو کاٹا جا سکتا ہے لیکن حق کی آواز کو کسی کا باپ بھی نہیں دگا سکتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آؤ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر، غلاف پکڑ کر کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ بلند آواز کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، خاندان اہل بیت سے محبت ہماری ایمان کی نشانی ہے، آل رسول سے محبت ہماری ایمان کی علامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے محبت، اہل بیت سے محبت ہماری ایمان کی علامت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت اور ان کی عظمت ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں ہم ایک ہاتھ میں اہل بیت کا علم تھامے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کی عظمت کا علم تھامے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سفر تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اور آخر میں عزیزان محترم، شہداء کربلا جس کے ہم قصے اور کہانیاں اور روایات بہت سنتے رہتے ہیں، اکثر ہمارے علماء فرما گئے کہ انہیں صرف قصوں تک آپ محدود نہ کریں،
جو اصل پیغام ہے وہ صرف عوام تک پہنچائیں کہ کربلا کا پیغام کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وطن کیوں چھوڑا؟ مدینہ طیبہ جس کے لیے آج لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول تڑپتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں چھوڑا؟ اور پھر اپنا پورا کنبہ قربان کیوں کیا؟ بس یہ پیغام دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، ہم جس پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں وہ پیغام یہ ہے کہ آ کر رسماً شہداء کربلا کا تذکرہ سن کے چلے جانا یہ ایک رسم ہو سکتی ہے، لیکن عزیزان محترم صحیح معنوں میں پیغام یہ ہے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ یہ سبق ہے ہر آنے والے اس عاشق رسول کے لیے، اس عاشق اہل بیت کے لیے، اس عاشق صحابہ کے لیے کہ اگر واقعی تم بھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہو تو حضرت امام حسین نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا، کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا، اور رات کو ہم ساری رات ذکر حسین کرتے رہے اور صبح جا کے ظالم کی جھولی میں بیٹھ جائیں، صبح اس کی تعریفیں کرتے رہیں، تو پھر یہ رسماً گفتگو ہوئی۔ ہم نے پیغام کربلا کو سمجھا نہیں کہ پیغام کربلا کیا ہے۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ سر کٹا دو لیکن ظالم کے ہاتھ میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں دینا، اور نہ کبھی اس کی حمایت کرنی ہے، نہ کبھی اس کی حمایت کرنی ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے عزیزان محترم کہ جب دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کڑا وقت آ جائے، جب شریعت کی دھجیاں بکھیری جائیں، تو پھر اپنی اولاد کو پیارا نہ سمجھنا، اپنے کنبے کو پیارا نہ سمجھنا، اپنی دولت کو پیارا نہ سمجھنا، اپنے وطن کو پیارا نہ سمجھنا، اپنے گھر کو پیارا نہ سمجھنا، بلکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے اپنے بچوں کی قربانی بھی پیش کرنا، اپنے کنبے کی قربانی بھی پیش کرنا، اپنے خاندان کی قربانی بھی پیش کرنا، اور وقت آ جائے تو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دکھایا کہ نہیں، اپنا پورا کنبہ قربان کیا، حتیٰ کہ چیمہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ کس لیے؟ صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے، حضور علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وہ دین جس کی دین کی بات آج کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ ہاں اگر امن چاہتے ہو نا، اگر سکون چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لو، اور حضور علیہ السلام کی شریعت اپنا لو، پھر دیکھو آپ کے علاقے میں بھی امن ہوگا، آپ کے محلے میں بھی امن ہوگا، آپ کے ملک میں بھی امن ہوگا۔ تو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آج جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر، عزیزان محترم یہ تمام کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ ایک حسینی قافلہ مدینے سے چلا کربلا کی طرف، اور ایک حسینی قافلہ رحمت للعالمین مسجد سے چلا مرید کی طرف، اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہوئے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ یہ جان کٹ تو سکتی ہے لیکن
ہم ہر محاذ پر فلسطین کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، لیکن ہر موڑ پر ہم اسرائیل کو مردباد کہتے رہیں گے، ہم اسرائیل کو ظالم کہتے رہیں گے۔ لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پورے قافلے کو تہس نہس کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، سینکڑوں جانیں قربان ہو گئی، سینکڑوں نوجوان قربان ہو گئے، لیکن یاد رکھنا میرے ساتھیوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قافلہ ختم ہو گیا ہے، یہ تمہاری بھول ہوگی۔ صدیوں پہلے بھی کچھ نے کہا تھا کہ معاذ اللہ امام حسین کا نام مٹ چکا ہے۔ یارو، امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ لعنتیں برستی ہے تو یزید پر برستی ہے۔ انشاءاللہ اس قافلے کا نام بھی تا قیامت زندہ رہے گا۔ جو مرید کے میں اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر پیش ہوا ہے، آئیے میرے ساتھیوں، پیغام کربلا یہ ہے، جب دین پر کڑا وقت آ جائے، جب دیکھو کہ ظالم سر چڑھ کے بول رہا ہے، تو پھر گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ نکل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، نکل کر اس کا اور مقابلہ کرنا ہے۔ اور آخری پیغام یہ ہے عزیزان محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے نا، 9ویں اور 10ویں کی رات ہے، اگلے دن صبح 10 محرم ہے، تو یزیدوں نے کہا کہ اب آپ کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ یا تو ہمارے ساتھ جنگ کریں یا پھر واپس پلٹ جائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے، ایک رات کی مہلت دی جائے۔ آپ کے چاہنے والے آگے بڑھے کہ اے شہزادہ رسول، ہم اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں، تو جب ہم نے قربانی ہی ہونا ہے اور ان یزیدیوں نے ہم سے کوئی رعایت نہیں کرنی، تو پھر ایک رات آپ کیوں طلب کر رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، یہ تمام حسینیوں کے لیے پیغام ہے کہ امام حسین سے محبت کرنے والوں کا بھی نماز کی طرف بھی توجہ دو، عبادت کی طرف بھی توجہ دو، کہ گھر میں ہماری صرف ایک میت ہو جائے نا، خدا نہ خواستہ کوئی ایک فوت ہو جائے، ہفتوں مہینوں ہم سے نمازیں چلی جاتی ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور حوصلے کے میں قربان، فرمایا کہ مجھے ایک رات چاہیے۔ ساتھی نے کہا کہ کیا وجہ ہے آپ نے ایک رات مانگی ہے؟ فرمایا رات اس لیے مانگی ہے تاکہ آج رات جی بھر کر ہم رب کائنات کی عبادت کر سکے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کل شہید ہو جانا ہے، ہمیں شہید ہو جانا ہے، لیکن آج رات جی بھر کے اپنے رب کا نام لے سکے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا کی دھرتی سے یہ پیغام ہے، حالات چاہے کتنے بھی کٹھن ہوں، کتنے بھی مشکل ہوں، لیکن رب کائنات کے نام کو ہر ٹائم پکڑ کے رکھنا ہے، تھام کے رکھنا ہے، عبادت کو تھام کے رکھنا ہے۔ اور پھر صبح جب میدان سجتا ہے، میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے صاحبزادے بھی قربان ہو جاتے ہیں، بھانجے بھتیجے بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ این جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے، شمر جب آگے بڑھتا ہے، عزیزان محترم یہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کفار سے صرف جنگ ہو سکتی ہے، جہاد ہو سکتا ہے۔ یارو یہ دولت ایسی چیز ہے جو ایمان کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ شمر جو تھا وہ حافظ قرآن تھا اور 40,000 کا لشکر تھا، ان میں کئی حفاظ کھڑے تھے، کئی نمازی کھڑے تھے، اور کئیوں نے یہ کہا کہ حضرت امام حسین آپ جلدی اپنا خطبہ ختم کریں، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ یارو یہاں سے امام حسین کے سر کے پیاسے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، وہاں نماز کی بات کر رہے ہیں، وہاں سجدے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھنا سب کے سجدے برابر نہیں ہوتے، سب کی نمازیں برابر نہیں ہوتی، سب کی عبادت برابر نہیں ہوتی۔ کوئی سجدہ کرتا ہے دولت کی جھنکار پر، کوئی دولت کی جھنکار پر سجدہ کرتا ہے، اور کوئی سجدہ کرتا ہے صرف رب کائنات کی رضا کے لیے۔ تو اس ٹائم بھی لالچ دیا گیا حکومت کا، جو خاندان اہل بیت کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور حضرت امام حسین کے سر کے پیاسے تھے، سر اتارنے کے پیاسے تھے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قربانیاں ہو گئی، پورا خاندان کنبہ قربان ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا ہوگا، جب نماز کا ٹائم ہونے لگا چاروں طرف سے آپ پر حملہ کیا گیا، جب آپ گھوڑے کی زین پر تشریف لانے لگے، کہا کہ ہٹ جاؤ، میں اپنے رب کائنات کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔
اے نادان مسلمان، آج جس سجدے سے تو دور ہے، جس نماز سے تو دور ہے، جس مسجد سے تو دور ہے، تو پھر تو نے پیغام کربلا آج تک صحیح معنوں میں نہیں سمجھا۔ پیغام کربلا یہ ہے جسم زخموں سے چور چور ہو لیکن تیرا ایک سجدہ بھی چھوٹنے نہ پائے، تیری نماز چھوٹنے نہ پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ان کی شان میں ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ اے حسین بن علی تیرا سارے مل کے پڑھیے اے حسین بن علی تیرا، اے حسین بن علی تیرا زمانہ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جان، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل، عزیرت اسود کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اسود کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو، اور قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت قرآن تو، قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت قرآن تو، نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ باجواب نماز